جن کی زندگی کا ہر گوشہ رضائے الہی کے تابع ہوتا ہے۔ آپ اپنے دور کے محقق، عالم، بے مثال، مفسر، مدبر اور عارف کامل تھے۔ 2 رمضان المبارک سن ہجری 1304 کو پیدا ہوئے، ماہ نزول قرآن کے دوران پیدا ہوئے۔ ماہ نزول قرآن کے دوران پیدا ہونے والا اے نیر تابہ عمر بھر اسی نور ہدایت کی ضیاء پاشی کرتا رہا۔ آپ کے والد مکرم شیخ حبیب اللہ سلسلہ چشتیہ میں بیعت تھے اور صاحب درد بزرگ تھے۔ ہوش سنبھالتے ہی والدہ مکرمہ نے تعلیم و تدریس شروع کر دی۔ اس کے بعد ایک درویش صفت مرد قلندر مولانا عبدالحق صاحب کے سایہ عاطفت میں دے دیے گئے۔ انہوں نے بکمال شفقت و محبت تربیت فرمائی۔ پھر امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی آغوش شفقت میں چلے گئے، اپنے پیر طریقت مولانا غلام محمد دین پوری رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کر دیا۔ پھر تحریک آزادی ہند کے جان باز سپاہی مولانا تاج محمود امروہی کے جذبہ جہاد و جان بازی سے سرشار ہوئے۔ اس کے بعد جب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک پر گوٹ پیر جھنڈا میں مدرسہ دارالارشاد کا قیام عمل میں آیا تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت سندھی نے وہاں داخل کرا دیا۔ یہاں پر آپ نے نہایت محنت و شوق سے 6 سال تک علوم دینیا کی تکمیل کی۔ سن عیسوی 1927 میں آپ فارغ التحصیل ہوئے۔ فراغت کے بعد اسی مدرسے میں مدرس مقرر ہوئے اور حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صاحبزادی آپ کے حوالہ عقد میں دے دی۔ آپ گھوٹ پیر جھنڈا میں تقریباً 3 سال تک نہایت محنت و جان فشانی سے تدریس و تعلیم میں مشغول رہے۔ پھر جب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے جمیعۃ الانصار قائم کی تو مدرسہ دارالارشاد سے مولانا لاہوری کو اپنے پاس بلا لیا اور نظارت المعارف القرآنیہ کے نام پر علماء کرام اور جدید تعلیم یافتہ حضرات کی ایک مخلوط جماعت تیار کی، جس کا مقصد حالات حاضرہ کے تقاضوں کے مطابق تبلیغی مشن چلانا تھا۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس جماعت کی تنظیم میں حضرت سندھی کا پورا ساتھ دیا۔ اس کے بعد حضرت سندھی کے حسب ارشاد آپ نواب شاہ کے ایک مدرسے میں آ گئے اور تدریس و تعلیم کا مشغلہ جاری رکھا۔ اس کے بعد مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر علی گڑھ میں بھی تدریس کے فرائض انجام دیتے رہے۔ پھر جب مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو افغانستان کی طرف ہجرت کرنا پڑی تو اپنے پیچھے آپ کو جمیعۃ الانصار کا نگران مقرر فرمایا اور حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے کابل کے قیام کے دوران اپنی تنظیم اور سرگرمیوں کے بارے میں آپ کو کچھ خطوط ارسال کیے تھے، چونکہ چند ہم خیال حضرات کو پہنچانے تھے۔ خطوط تو مکتوب الہم کو پہنچا دیے گئے لیکن بعد میں پکڑے گئے۔ حکومت ہند برطانیہ نے اس تحریک کو کچلنے کا کام شروع کر دیا۔ اگر حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ تحریک کامیاب ہو جاتی جس کا مقصد اخلاص وطن کے سوا کچھ نہ تھا تو پاکستان سن عیسوی 1947 سے کئی سال پہلے معروض وجود میں آ چکا ہوتا۔ ان خطوط کے پکڑے جانے کے بعد حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا، دہلی سے شملہ لایا گیا اور وہاں حوالات میں بند کر دیا گیا۔ حوالات کا نگراں آپ کی حسن سیرت اور محاسن سے اس قدر متاثر ہوا کہ آپ کو اپنی بساط کے مطابق ہر طرح کی سہولتیں اور مراعات پہنچانے میں لگ گیا۔ آپ کو نماز کے وضو کے لیے صاف پانی مہیا کرتا، کبھی کبھی مٹھائیوں سے تواضع کرتا، اسی طرح بستر وغیرہ بھی اپنے گھر سے لایا کرتا۔ شملہ سے آپ کو لاہور لایا گیا اور پھر جالندھر، وہاں پر حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمۃ اللہ علیہ بھی پابا زنجیر لائے گئے۔ ان کو بھی اسی جرم کی پاداش میں لایا گیا تھا جس جرم کی پاداش میں آپ سنت یوسفی ادا کر رہے تھے۔ جالندھر میں آپ کو قصبہ راہون میں نظر بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ کو راہون سے لاہور لایا گیا۔ CID پولیس کے افسر نے ایک مسلمان افسر کے سامنے آپ سے یوں خطاب کیا کہ حکومت آپ کو صوبہ سندھ یا دہلی واپس بھیجنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ اس کا یقین ہے کہ سندھ یا دہلی میں آپ کی واپسی کسی لحاظ سے مناسب نہیں، لہٰذا آپ کو لاہور میں رہنا ہوگا۔ لیکن آپ کو اس سلسلے میں 2 ضامن پیش کرنے ہوں گے جو ہزار روپے کی ضمانتیں دے، تب گورنمنٹ آپ کو رہا کرے گی۔ آپ نے فرمایا کہ یہاں میرا کوئی شناسہ نہیں ہے، اگر آپ مانیں تو میں دہلی یا سندھ سے ضامن لا دیتا ہوں۔ لیکن حکومت نہ مانی۔ بہزار دقت قاضی ضیاء الدین مرحوم فاضل دیوبند ہیڈ ماسٹر اسلامیہ ہائی اسکول گوجرانوالا کا نامی یاد آیا، جو ان دنوں لاہور میں قیام پذیر تھے۔ ان سے ملے تو انہوں نے ملک لال خان مینیجر انجمن اسلامیہ گوجرانوالا کا نام تجویز کیا۔ چنانچہ اس طرح نہایت محنت و جانفشانی کے بعد آپ کو 2 ضامن ملے۔ لاہور میں رہائش پذیر ہونے کے بعد آپ نے درس قرآن مجید شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ احباب کی امداد و اعانت پر اشاعت قرآن اور اسلام کی ترقی کے لیے انجمن خدام الدین کا قیام عمل میں لایا گیا۔
اور انجمن کے آپ ہی امیر منتخب ہوئے۔ بعد میں انجمن کی طرف سے خدام الدین کے نام سے ایک مفت روزہ دینی رسالہ نکالنا شروع کیا، قاسم العلوم قائم کر دیا۔ اس کی ابتدا ایک عربی مدرسے سے ہوئی جو بعد میں قاسم العلوم کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اس میں عربی مدارس کے فارغ التحصیل طلباء اور علماء حضرات آ کر تفسیر قرآن پڑھنے لگے۔ رفتہ رفتہ اس چشمہ فیض میں دارالعلوم دیوبند، سہارنپور مدرسہ امینیہ، دہلی مدرسہ شاہی مراد آباد سے فارغ علماء کی جماعتیں آنے لگیں، اور یہاں یکم رمضان سے آخر ذی قعدہ تک ایک خاص کلاس ہوا کرتی تھی جو کہ آپ کے آخری دم تک جاری رہی۔ ان کی سندات پر امام العصر علامہ محمد انور شاہ کشمیری، شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی اور مجاہد الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے دستخط ہوتے تھے۔ بعد میں مدرسہ آپ کے فرزند ارجمند مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ کی زیر نگرانی چلتا رہا۔ مدرسے کی اقامت پذیر اور طلباء کے لیے ایک مکان کرائے پر لے رکھا تھا، لیکن جگہ کی قلت کی وجہ سے ان کو سخت دقت پیش آتی تھی۔ اس کے پیش نظر انجمن نے مدرسے کی عمارت بنانے کا فیصلہ کیا اور لائن سبحان خان میں ایک قطعہ اراضی خرید کر مسجد و مدرسے کی بنیاد رکھی، جس کا سنگ بنیاد شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا۔ بہرحال آپ پون صدی کی داستان تحریک آزادی ہند کے امین تھے۔ ہر ملی مصیبت میں قوم کا ساتھ دیا، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، لیکن اس مرد آزادی نے ہر موقع پر اعلاء کلمت الحق کہا، قرآن مجید اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر ہمیشہ زور دیتے رہے، اور اگر ملت بیضا میں کسی طاغوتی طاقت نے کوئی فتنہ اٹھایا تو اس کا ڈٹ کر دندان شکن جواب دیتے رہے۔ تحریک ختم نبوت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اگر حکومت وقت نے دین کے بارے میں کوئی خلاف شرع کام کیا، اس پر ارباب اختیار کے سامنے کلمہ حق کہنے سے باز نہ آتے۔ اس سلسلے میں کئی بار آپ کی زبانیں بند بھی ہوئی۔ چنانچہ سن عیسوی 1931 میں میکل گین انجینئرنگ کالج لاہور کے انگریز پرنسپل نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نازیبا کلمات استعمال کیے۔ آپ نے جرأت مردانہ سے کام لے کر اس کے خلاف کلمہ حق بلند کیا اور آپ کو اس سلسلے میں گرفتار کر لیا گیا، لیکن بعد میں ارباب حکومت کو اپنی ضیافت سے تائب ہونا پڑا اور آپ کو باعزت طور پر رہا کر دیا گیا۔ الغرض آپ ساری زندگی اسلام کی خدمت میں مصروف رہے اور ساری عمر تفسیر، کتاب و سنت اور تزکیہ باطنی کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے قرآن پاک کا رواں دواں اردو ترجمہ کیا۔ اس کے علاوہ 34 چھوٹے چھوٹے رسالے تالیف فرمائے، جن میں تذکرہ رسوم الاسلام، اسلام میں نکاح، بیوگان، ضرورت القرآن، اصلی حقیقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف، میراث میں حکم شریعت، توحید مقبول، فوٹو کا شرعی فیصلہ، صدا احادیث کا گلدستہ اور فلسفہ روزہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ آخر کار یہ مرد درویش 17 رمضان المبارک سن ہجری 1383 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لاکھوں افراد نے نماز جنازے میں شرکت کی اور میانی قبرستان میں آپ کی آخری آرامگاہ بنائی گئی۔ کافی عرصے تک آپ کے مزار مبارک سے شمیم جنت کی خوشبو آتی رہی۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو ایک تھی مختصر سی زندگی حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو دوستو آپ اس چینل میں اگر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں۔ پھر ہم اگلے ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔